ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز، میں ہوں ڈاکٹر ذاکر چودھری۔ ابھی آپ کو میں اس کرونا کے دور میں جو یہ 8-9 مہینے کا وقت گزرا ہے، ہمارے وطن ہندوستان میں جو باہر کے کچھ بیرونی ممالک سے جو مہمان آئے تھے تبلیغی جماعت والے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے یہاں کے میڈیا نے اور کچھ سو کالڈ اپنے آپ کو دیش بھکت کہلانے والے کچھ لوگ، انہوں نے ان کے ساتھ اتنا برا برتاؤ رکھا، ان کو بہت پریشان کیا گیا، ان کو کورونا بم کہا گیا، ان کو کورونا پھیلانے والی مشینیں کہا گیا اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، اذیتیں دی گئی ان کو۔ اس کے برعکس بیرونی ممالک، جن میں کویت کا ذکر کروں گا، کیونکہ کویت میں ہمارے ہندوستان کے بہت سے لوگ جو روزی روٹی کی تلاش میں اپنا ذریعہ معاش کے لیے کویت میں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ لوگ کوئی اچھی پوسٹوں پہ ملازمت بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ مزدوری کر رہے ہیں، ان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے لوگ ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہیں۔ تو کویت کے کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق وہاں کی کویت کی حکومت نے، وہاں کی جماعت اسلامی نے، وہاں کی تبلیغی جماعت نے ہمارے ہندوستانیوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا، جو سلوک ان کے ساتھ کیا، وہ بے مثال ہے۔ وہاں پہ 7-8 مہینوں میں، وہاں پہ جب سارا کاروبار بند تھا، ہمارے ہندوستان کے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں بہت پریشان تھے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے ایسا بھی بتایا کہ ہم ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ 2 دن چلاتے تھے، کیونکہ کھانا ملتا نہیں تھا، باہر سے کچھ روٹیاں منگا لیتے تھے، اس کو 2 دن یا 3 دن چلاتے تھے۔ شروعات کا یہ دور رہا، اس کے بعد وہاں کی حکومت نے، جماعت اسلامی نے اور تبلیغی جماعت نے ان سارے لوگوں کو کھانا پینا، رہنا سہنا سارا انتظام جو ہے یہ وہاں کی حکومت نے اور وہاں کی ان تنظیموں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اور یہاں تک کہ جن مکانوں میں یہ لوگ رہ رہے تھے وہاں کرایہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کرایہ بھی وہاں کی حکومت نے اور جماعت اسلامی نے، تبلیغی جماعت والوں نے ان لوگوں کا ادا کیا، ان لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آنے دی۔ تو اب ہم اگر کمپیئر کریں ہمارے یہاں جو مہمان آئے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور جو ہمارے یہاں کے لوگ باہر رہ رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ وہاں کی حکومتوں نے، وہاں کی تنظیموں نے کیا سلوک کیا۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ کویت کی حکومت نے یا وہاں کی جماعت اسلامی کا وہاں پہ آفس ہے یا جو بھی شاخ ہے وہاں پہ، ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کویت ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں ہمارے اس خطہ پیر پنچال کے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں، کم از کم میرا خیال ہے کہ کوئی 50-60 ہزار لوگ جو ہیں راجوری پونچھ کے کویت کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہ روزگار کے اندر جٹے ہوئے ہیں، اور کویت کی تعمیر اور ترقی کے اندر ان ہمارے لوگوں کا بڑا رول ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ وائرس آئے اور صورتحال بڑی ایک پیچیدہ صورتحال بن چکی، تو وہاں کی حکومت نے بڑی ہی فراخ دلی اور فیاضانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور گو کہ ہمارے لوگ بڑی تعداد میں سعودی عرب کے اندر بھی ہیں، خلیج کے اور ملکوں کے اندر بھی ہیں، لیکن وہاں سے کوئی اتنی اچھی رپورٹیں نہیں آئیں جتنی کہ اچھی رپورٹیں جو ہیں وہ کویت کی طرف سے آئی ہیں۔ کویت حکومت نے ایک تو یہ کیا ہے کہ 6 مہینے کے لیے لوگوں کو جن کے اقامے کا ٹائم پورا ہو چکا تھا، 6 مہینے کی ان کو رعایت دے دی، اور ان سے کوئی 6 مہینے کے اقامے کے پیسے نہیں لیا۔ اس کے علاوہ جہاں جن مکانوں کے اندر وہ رہتے تھے، اکثر بیشتر مکانات کے لوگوں نے جو ہے وہ کرائے ان کو معاف کر دیے۔ گورنمنٹ نے خود بھی جو ہے وہ ریلیف کا بہت بڑا کام کیا، اور بہت سارے لوگ جو غیر قانونی طور پر وہاں قیام پذیر تھے تو وہ آنا چاہتے تھے، تو گورنمنٹ نے 1-2 مہینے ان کو اپنے خرچے پر بحفاظت بڑے سیف جگہوں پر رکھا، اور ان کے کھانے پینے، علاج معالجے کا معقول بندوبست کیا، اور اس کے ساتھ ان کو باضابطہ طور پر حکومت کویت نے اپنے خرچے پر اپنے گھروں تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اب یہ تو رہی وہاں کی حکومت کی، تو دوسرا
سننے میں آیا کہ وہاں کے جماعت اسلامی ہند اور تبلیغی جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا مطلب وہ طریقہ اختیار کیا ان لوگوں کی مدد کرنے کا، وہ بتائیں گے آپ؟ دراصل یہ دونوں جماعتیں جو ہیں، جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت جو ہے، یہ بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اور دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کا نظم اور ان کے لوگ موجود ہیں، اور ان دونوں جماعتوں نے، تبلیغی جماعت نے اور جماعت اسلامی ہند کے لوگوں نے، وہاں کویت کے اندر جتنے بھی ہمارے ہندوستانی لوگ تھے، چاہے وہ کسی بھی خطے کے ہوں، جو بھی متاثرین تھے، ضرورت کے مستحق ضرورت مند تھے، ان لوگوں کی بھرپور مدد کی، ان کو اشیاء خورد و نوش فراہم کی اور ان کو کرایہ فراہم کیا، نقدی بھی ان کو دی، ہر طرح سے ان کے جو وہاں ڈاکٹر کام کرتے ہیں انہوں نے ان کو میڈیکل سہولتیں فراہم کی اور بہت بڑی خدمت انہوں نے انجام دی۔ نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اس خطۂ پیر پنچال کے لوگ، بلکہ جموں کشمیر کے علاوہ ہندوستان کے، خاص طور پر پنجاب کے سکھ برادری کے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں روزگار کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو جو بھی متاثر تھا، بغیر کسی مذہب ملت کے، بغیر کسی امتیاز کے، جماعت اسلامی ہند کا بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف کا نیٹ ورک ہے، وہ ساری دنیا کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی جب ہمارے ہاں جموں کشمیر کے اندر سیلاب آیا تھا تو اس وقت جماعت اسلامی ہند نے بہت بڑا کام کیا تھا، یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مکان بنا کر دیے تھے اور اشیاء خورد و نوش، پارچہ جات، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے جو کرتے ہیں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے لوگوں نے بھی وہاں جٹ کر دونوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور ہمارے لوگوں نے وہاں، میرا بیٹا ہے اور بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اس علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمیں ذرا بھی وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوئی، اور جہاں حکومت نے ہمیں ہر ممکن سہولت دی، وہاں جماعت اسلامی ہند کا جو وہاں نظم ہے، جو سسٹم ہے ان کا، انہوں نے اپنے ذاتی جیبوں سے، اپنے ذاتی جو ہے ان کے جو وسائل تھے ان کو استعمال کر کے انہوں نے بڑے پیمانے پر وہاں لوگوں کو راحت پہنچائی۔ تو اس سلسلے میں اپنا جو ہمارا ٹرسٹ ہے، الہدیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ، خطۂ پیر پنچال کا ایک بڑا اہم ادارہ ہے، اس کی طرف سے میں حکومت کویت کو اور جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس فراخ دلی کے ساتھ ہمارے غریب لوگوں کی وہاں اعانت کی اور مشکل وقت میں ان کو سہولتیں فراہم کی، میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اپنی طرف سے اور خطۂ پیر پنچال کے سب عوام کی طرف سے جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ایثار اور قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو مزید جو ہے خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل یہ واقعات اس قسم کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو مشکل وقت کے اندر بے بس اور بے سہارا لوگوں کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا افضل کام ہے۔ تو یہ واقعہ جو وہاں پیش آیا، جس طریقے سے وہاں کے عوام نے، وہاں کی حکومت نے اور وہاں کی دو بڑی اسلامی تنظیموں، جماعت اسلامی ہند اور تبلیغی جماعت نے جو رول ادا کیا، یہ سب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے وسائل کے مطابق جتنی بھی توفیق ہو، ایسے نازک موقع پر جو ہے خدمت خلق کا فریضہ انجام دینے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے، چونکہ یہ بیماری کا دورانیہ جو ہے کافی لمبا ہے، یہ مہینوں میں یا ہفتوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ میں تمام لوگوں سے، جو آپ یہ چینل سنتے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو بھی وسائل ہیں، جو بھی ہدایات حکومتوں کی طرف سے، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں، ان تمام ہدایات کو اپنائیں اور حتی الامکان وسائل کو اختیار کر کے آگے اللہ سے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام انسانوں کو اس وبا سے محفوظ فرمائے اور دنیا کے اندر امن اور سکون کا ماحول قائم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وبائی مرض جو ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ساری دنیا جو ہے ایک دم جام ہو کے رہ گئی، تھم گئی، زندگی تھم گئی، ایسے دور میں ان تنظیموں کا، ان افراد کا، ان حکومتوں کا رول زیادہ بڑھ جاتا ہے جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔
کویت میں چونکہ جہاں سارے ہندوستان کے لوگ ہیں، وہاں ہمارے ریاست جموں کشمیر کے اضلاع راجوری اور پونچھ کے جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں، وہاں سے عزیزم حافظ صداقت اور عزیزم مولوی وقاص احمد نے فون پہ جو وہاں کے حالات بتائے کہ جب وہ لوگ اس پریشانی میں تھے، جب کہ کوئی یار و مددگار نہیں تھا، ایسے موقع پر حکومت کویت کی جانب سے اور کویت کے اندر جو تنظیمیں فلاحی کام کرتی ہیں، خاص طور سے تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کے جو افراد وہاں انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کے لیے کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے باہر کے لوگوں کے ساتھ، تمام خارجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ قابل صد تعریف ہے۔ ہم اضلاع راجوری اور پونچھ کی بلکہ ریاست جموں کشمیر کی جانب سے ان تمام لوگوں کا، خاص طور سے حکومت کویت کا اور پھر ان تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ وہاں خیرخواہی کا معاملہ کیا، ان کو اس مشکل وقت میں جو ہے ان کی مدد کی، ان کو کسی پریشانی سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ انسانی ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا اس بڑی خدمت کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں، اور خدمت خلق کا اتنا بڑا کام ہے، اللہ رب العالمین جس سے چاہے اس سے لے لے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر بھی اور خاص طور سے اضلاع راجوری پونچھ میں کورونا تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہاں کے سنجیدہ لوگوں کو، بلکہ دنیا بھر کے سنجیدہ لوگوں کو، دنیا بھر کی فلاحی تنظیموں کو ان غریب عوام کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ کویت حکومت نے، جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت نے جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ، جو وہاں کام کر رہے لوگ ہیں، جو وہاں روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا، اس نقش قدم پر چل کر ساری دنیا کی فلاحی تنظیموں کو کام کرنا چاہیے۔ ایسے موقع میں انتہائی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ متحد ہو جائیں اور ہمیں انسانیت کے لیے کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ کورونا کے ساتھ ہی ہمیں جینا ہے، لہٰذا وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ خداوند قدوس جب راضی ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس وبا کو ساری دنیا سے اٹھا لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ان سارے لوگوں کو جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین ان کو استقامت عطا فرمائے۔